رب سے مانگنے کا ٹائم بھی نہیں، اتنا مصروف ہے۔ لیکن سید مجاشہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں یا امام پاک ماشاءاللہ تشریف فرمائیں جو جامع مسجد دربار عالی چھوڑ شریف کی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں سید بادشاہ، یہ یعنی ان کی مریدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کثیر تعداد میں، اور کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک اپنے مرید کو عقیدت مند کو سٹاف میں بھیجا، بازار میں یہ فلاں میری چیز لے کے آئے، وہ ان کو اس کو اپنے ذاتی کام کے لیے بھیجا ہے، تو چیز تقسیم ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ساری چیز تقسیم کر دیں وہ خالی رہ جگہ ایسا ہوگا؟ میرے خیال میں تو ایسا ہوگا، ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، تو میرے تو خیال میں کہ شاہ صاحب اس کا حصہ پہلے نکال دیں گے، اور میرے ذہن مطابق ایسا ہوگا کہ کیا پتہ اس کے ڈبل نکال لیں، کیونکہ ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب شاہ صاحب کو نہیں پتا کہ وہ میرے ذاتی کام کے لیے گیا ہوا نہیں ہے، خود بھیجا ہے نا، خود بھیجا ہے نا، یا امام پاک نے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کس طالب علم کو بھیجا، تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس بچے کو، اس شاگرد کو میں نے اپنے ذاتی کام کے لیے بھیجا ہے، ذاتی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے بچہ ہی کچھ نہ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس نے اپنے کلام کے شعبے میں شمول ہونے والوں کے لیے کمال کو فرق ہے، کمال انعام رکھا ہے، تو بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں کمال پروٹوکول رکھا ہے، اس سے بڑا گریب، اس سے بڑا عہدہ، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے بھائی، نہیں ہے۔ اہل علم تشریف فرما کمان اب وہ سنیے، اس کے پاس یعنی وہ قرآن کے شغل میں کتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس دو کام نہیں ہے، نہ نفری عبادت کا، نفری ذکر کرنے کا، اور نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بندے کی طلب کیا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بندے کی طلب کیا ہے، میرے بندے کی خواہش کیا ہے، میرے بندے کی آرزو کیا ہے، میرا بندہ کیا چاہتا ہے، آپ کہتے مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے کلام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آتیتہو، اس کو بن مانگے عطا کرتا بن، میں اس کا قائل تو نہیں ہوں، نہ میں آج تک توجہ کی بھی سبحان اللہ ہو، نہ ان چیزیں کوئی اور بات ہو، لیکن بس اوقات میں بھی محسوس کر جاتا ہوں کہ جب ایسی خوبصورت بات ہو تو پھر بندے کی زبان سے بلند اور سبحان اللہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتہو، پھر میں اس کو بن مانگے عطا کرتا ہوں، بن مانگے فقط عطا نہیں کرتا۔ قرآن والوں، قرآن پڑھانے اور پڑھنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، قرآن سے مضبوط اور پختہ جناب نسبت و ارادت قائم کرنے والوں، قرآن کے کام چلانے والوں، سنو، رب کہتا آتیتہو، بن مانگے عطا کرتا ہوں، بلکہ آگے سنو، افضل معطی السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا عطا کرتا ہوں۔ میں حفظ کو شبہ الحمدللہ، میں تقریریں بھی ہیں، خطابات بھی ہیں، دو جمعے بھی سب کچھ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ میرا اللہ کے بس وہ جتنا بھی محبت ہے۔ اما جتنی رات کو 2 بجے آؤں 3 بجے آؤں صبح الحمدللہ میں 5 بجے پڑھی کلاس، پہلے 3 بجے کلاس لگتی تھی، آپ تھوڑے سے نیچے لے آئے ہیں کیونکہ نزدیک نہیں مدرسے کھل گئے ہیں، ایسے مدرسے کھلے ہیں جو 8 بجے شروع ہوتے صبح 4 بجے ختم۔ میری کلاس چلتی تھی رات کے 3 بجے، 3 سے 4 آ گیا، 4 سے بس 4:30 تک کلاس لگ جاتی ہے۔ جب ہمارا زور پڑتا ہے کیونکہ وہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے، وہی ٹائم پڑھنے والا ہوتا ہے کہ نہیں، تو وہ جب فرصتی ہوتی ہے تو بچہ کہتے ہیں 8 بجے کلاس چلتی بھی ہے، موج نہیں، وہ پھر جناب بڑی مشکل ہوگی، لیکن ہم دیتے ہیں الحمدللہ جتنے رات کو واپسی جانا ہے پروگرام سے الحمدللہ صبح 5 بجے میرے سبق شروع ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ان میں پہلا سبق سن رہا ہوتا 32-33 سال حفظ پڑھانے والا ہوتے ہیں، 300 بچے میرے آپ سے قرآن ہو گئے، جن میں سے علماء بھی ہیں اور بلکہ 4 میرے شاگردوں نے مفتی کا کورس کر لیا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرس ہیں، میرے پوتے شاگردوں نے بڑے مدرسے کھول دیے، اور 200 بچیاں پڑھ گئی ہیں، لیکن اب اس وقت تقریباً کچھ 47 کے قریب بچہ حفظ کر رہا ہے، بڑا لطف ہے، بڑا سرور ہے۔ اور میں اتنے سال پڑھانے کے باوجود جب میں پہلا سبق روزانہ سنتا ہوں نا تہجد پڑھ کر، تو مجھے روزانہ یہ خیال آتا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے کیسے کہا پسند کے لیے پڑھا، حقیقت یقین نہیں آتا۔ بارہ میں بات کرنا تھا، ایک توجہ طلب ایک جملہ ہے، سننے والا ہے، کبھی اس طرح غور کیے ہی نہیں ہے
بچے کا ختم قرآن ہوا نا، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، آج تک ہم نے کسی کو ان کے والدین کی طرف پیغام نہیں بھیجا، بلایا ہی نہیں، بھی پتہ کو کیا سوچیں گے، بچے کو نہیں کہا کہ تھوڑی مٹھائی ایک تقسیم کرو۔ لیکن افسوس یہ لگتا ہے کہ باقی کاموں کے اندر دنیا میں اللہ اللہ اتنا خلق، اور جب آتے ہیں دین کی باری جس پر بخشش ہونی ہے، مغفرت ہونی ہے، رب کے قریب ہونا ہے، وہاں حقیقت ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بڑے میں بات کر رہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں یہ بات وہ دماغ میں ویسے کر گیا آپ کے جذبے کے لیے۔ میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا، وہ بھی اس وقت کہیں امام اور خطیب ہے ماشاءاللہ۔ میں کلاس سے اٹھ کرنا، کیونکہ میری پرانی عادت تھی شراب چاش تہجد توابین کی، تو میں نا اٹھ کے نا اشراق پڑھنے لگا، کیا چاش میں کیا کہ زوال کے کیونکہ سارے 11 چھٹی ہوتی زوال شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نے میرے شاگرد میرے پر سوال کیا۔ اب سوال بڑا سننے والا ہے۔ اس نے سوال یہ کیا کہ استاد جی آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے شغل میں مصروف ہو جائے اس کے بعد اگر نفلی عبادت کی فرصت نہیں ہے، مانگنے کی فرصت میں اس کو اللہ تعالیٰ دگنا دیتا ہے، تو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھاتے پڑھاتے یا قدم اٹھے ہیں تو چاش پڑھی ہے، اب بچے سنا رہے تھے۔ سوال اس کا کام بڑا کمال تھا اگر دیکھا جائے۔ حقیقت میرے پاس جواب نہیں تھا، میرے پاس جواب نہیں تھا کہ اس کو کیا جواب دیتا، لیکن میں آج سے آستہ کرنا گیا۔ آپ سب بات یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ایک معمول بنا ہوا ہے کہ دل کرتا چل میں یاد نماز پڑھ لوں، جب بس اوقات نہیں بھی اٹھتے، کیونکہ بچے جب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، سب کیا منزلیں چل رہی ہوتی ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے اس حدیث کو سامنے لا کر کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو بن مانگے دیتا ہوں اور مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، کس بنا پر؟ صرف قرآن، اللہ کے کلام پر، یعنی اللہ کو اپنے کلام کے ساتھ محبت ہے، اور جو قرآن والے ہیں رب ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو ٹائم جو اللہ سے دعا کرنی ہے، جو مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اہل علم ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ اپنے منفردہ فرمائیں گے۔ میں آخری بات آپ کو دے کر آج سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تو قرآن کے حوالے سے میں بس ایک دو باتیں اس کی توفیق سے میری زبان پر آئی ہیں، آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے، اور خود بھی قرآن جو نہیں پڑھے وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ منگل کو یہاں کلاس لگتی ہے، آپ تشریف لائیں، میں حاضر ہوتا ہوں الحمدللہ، ٹائم نکالتا ہوں۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ بھی تشریف لائیں۔ دربار عالیہ جٹھولا شریف جامع مسجد میں مشاءاللہ کے خوبصورت پروگرام حافظ سید مجاہد شاہ صاحب گولوی دامت مبارک خوبصورت چلا رہے ہیں، خود بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے آؤ، انشاءاللہ ان قریب تم قرآن پڑھ جاؤ۔ جب قرآن، پھر ایک اور بات سنیں، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتا نہیں پڑھ سکا، فوت ہو گیا، الحمدللہ قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگے گی، اس سے قرآن اس طرح پڑھے جس طرح قاری پڑھتی، اور قیامت کو قرآن پڑھنے والوں کی سب میں کھڑا ہو۔ تو جو قرآن پڑھے ہوئے صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ بھی آئے، دعوت ہے آپ کو۔ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت پروگرام شروع کر رکھا ہے یہاں، الحمدللہ بڑا پیارا، اس میں پھر وضو کا، نماز کا، نماز جنازہ کا، کھانے کا، کپڑے پہنے، ہر چیز کا پریکٹیکل تھوڑا ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا نہیں کہ اس جامع مسجد میں یہ خوبصورت پروگرام چل رہے ہیں۔ اب اس اگلا جو قدم اٹھانا لگا ہوں وہ بھی بس مختصر، اس کے پیچھے دیکھیں پہلے مسجد نہیں تھی، شاہ صاحب میں تعلقات بڑے پرانے ہیں، کانا میں کم از کم میرے خیال میں تو 35-36 سال مجھے آتے ہوں گے، پروگرام کرتے تعلقات تھے، مسجد میں ڈسکس ہوتی تھی، میں کہنی دربار کے ساتھ مسجد۔ الحمدللہ آج بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، بڑی خوشی ہے کہ پروگرام بھی چل رہے ہیں، جس میں الحمدللہ کے پیر بھائی ماشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ صاحب ان کی پوری کابینہ تشریف لائی ہے، اس طرح مختلف پروگراموں میں ماشاءاللہ بار کے مہمان بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ مسجد مرکز بن گیا، اور پھر ساتھ یہاں پیچھے دیوار بند ہو چکی ہے، اور 3 مرلے کے پیچھے یہ دیوار کھلی ہے، ساتھ 3 مرلے اور مسجد بن گئی، اور میں اتنا آیا دیکھا اتنی خوشی کے پیچھے اور جگہ ہے۔ یہی شاہ صاحب کا جذبہ ہے، کیونکہ یہ سید بادشاہ ہیں، دین بھی ان کا ہے، شریعت بھی ان کی ہے، سارے کام طریقے ہوتی ہیں، غلام ہیں، اگر ان کے غلام ہی صحیح بن جائیں تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ شاہ صاحب اس وقت پورے جوبن پر کام کر رہے ہیں، ساتھ ان کے والد گرامی ہیں ماشاءاللہ، شاہ صاحب وہ ماشاءاللہ خصوصی محبت فرما رہے ہیں، کچھ ماشاءاللہ کانہ کے اندر بے شمارے سے لوگ ہیں جو اس کے اندر ماشاءاللہ سے اس وقت حاضر تشریف فرمائیں، خصوصی ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے،
اور انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک بہت بڑا مرکز ہوگا، بہت بڑا مرکز، تمام شعبے اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس وقت کام خوب حصول ہوگا۔ اب میں مسجد کے حوالے سے صرف ایک بات انشاءاللہ آ کے گوشوار کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سب تشریف لاتے ہیں۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں استاد شاگرد ہیں، انہیں اپنی حدیثوں کی یہ کتاب لکھی ہے، حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص میری امت میں ایسے ہیں جو قیامت دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک عجیب سا لمحہ ہوگا قیامت کا دن کا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اجازت بھی ملے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ فرما دیا نا کہ تیرا حساب ہے، اس سے بڑا عذاب ہے، کون حساب ہے؟ اور اس کے مدد مقابل آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا وہ جنتی ہو۔ خود میں کوئی دونوں باتوں کو، جس طرح شراب ہے 70 نقصان ہے، مسواک ایک لکڑی ہے جس کا ہم نے حکمت ہی نہیں دی، وہ لکڑی ہے، آقا کی سنت ہے، شراب میں 70 نقصان ہے، اس لکڑی میں 70 فوائد، 70 فائدے ہیں۔ اس طرح جس سے فرمایا تیرا حساب ہے، اس سے بڑا عذاب نہیں، کون حساب دے سکتا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائے میں بیٹھ جانا جنتی ہونے کی سند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے 7 شخص خوش نصیب ہے جو قیامت کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص، سنو توجہ سے، آئے ہیں قربان جائیں، وہ کلام الہیہ ہے، یہ رب کا گھر ہے، وہ رب کا کلام ہے، جس پر ایک 2 باتیں میں نے کی مختصر۔ ادھر رب کا گھر ہے، فرمایا وَالرَّجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا تعلق جڑ گیا رب کے گھر کے ساتھ، بنانے کی صورت میں، تعمیر کرنے کی صورت میں، توسیع کرنے کی صورت میں، رون کے دوبارہ کرنے کی صورت میں، صفائی کرنے کی صورت میں، جس رنگ میں وہ رب کے گھر کے ساتھ جڑ گیا بستہ ہو گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ گھر کی محبت پیدا ہوا۔ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، دوستوں پھر سنو، جو کھا گیا وہ اڑا گیا، بولیے جو کھا گیا اڑا گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، خدا کی عزت کی قسم جو اللہ کی راہ میں دے گیا وہ لے۔ قرآن کا مسجد کا ایک وسیع موضوع ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں کی ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ اس رنگ میں بھی جڑ گیا وہ خوش نصیب ہے، اس سے مبارک ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ میں کچھ کر تو نہیں سکا کہ اتنا سا طالب علم ہوں، لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ سید بادشاہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے میری ڈیوٹی لگائی، تو میں نے مختصر سے وقت میں 1-2 باتیں قرآن اور مسجد کے حوالے سے جو میں نے کی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے ابھی نہ بیٹھے بڑے وسیع موضوع ہیں، لیکن رسول برکت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ میری زبان پہ الفاظ آئے اور اب تک پہنچ گئے ہیں۔ تو جو بچوں کے ماشاءاللہ والدین جنہوں نے بچوں کو ختم قرآن کیا ہے اس کو یہ سب مبارک دے رہے ہیں اور دے دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب وہ آپ کو مبارک دیں گے، ابھی میں بھی آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ ان کو مبارک ہو کہ تمہارے بچوں نے مکمل قرآن مجید پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ ان کو آگے بھی پڑھاؤ، خود بھی آؤ، اللہ تعالیٰ اس آستان عالیہ کا فیض نسل قیامت تک، اور پھر ماشاءاللہ اس مرکز کا فیض بھی سیدوں کی بارگاہ میں سرکار کی آل کی شہزادوں کی نسل میں قیامت تک جاریوں ساری فرمائے۔ پھر جتنے بھی سید مجاہد شاہ صاحب کے ساتھ ان کے وعدے گرامی یا ان کی مریدین عقیدت مند یا ملنے والے جن کے ساتھ معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں مزید برکتیں فرمائے، ان کو استقامت کی خلاص کی دولت سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں عظمت قرآن بیان فرما رہے تھے ہمارے استاد محترم جناب حافظ و قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب، اور اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا
مفتی ظفر الرحمان چشتی گولروی صاحب، ان کے آنے سے قبل نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت قرآن، امیر